بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا جمعه وقرآنه صلوات. سامعین محترم، جمع قرآن کے ذیل میں کل یہ عرض کیا گیا کہ طریقہ رسالت یہ تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو آیتوں کی صورت میں نہیں، صورتوں کی شکل میں، سورے کی شکل میں دنیا کے سامنے رکھا۔ نزول آیتوں کا ہوا، لیکن دنیا کے سامنے قرآن جب پیش کیا گیا تو سورے بنا کر پیش کیا گیا۔ تو ایک ترتیب کا جمع قرآن کا مرحلہ تو اسی وقت طے ہو گیا کہ جب نازل شدہ آیات سورے میں جمع کر دی جائیں۔ ایک منزل بنیادی تو طے ہو گئی کہ جب چیپٹرز مکمل ہو گئے، ابواب مکمل ہو گئے اور اس صورت میں دنیا کے سامنے رکھے گئے، تو قرآن کی جمع کرنے کا عمل کا پہلا حصہ تو اسی وقت مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جب سال میں ایک مرتبہ جتنے بھی قاریان قرآن، حافظان قرآن، کاتبان قرآن تھے، ان سب کو جمع کر کے حضور باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اس کی تلاوت کر کے تصحیح فرما دیتے کہ جس کے نسخے میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، وہ اس کو ٹھیک کر لے۔ تو جب یہ پڑھتے تھے تو اس طریقے سے جو ترتیب آپ کے پڑھنے کی ہوتی تھی، سوروں کو جس ترتیب سے پڑھتے تھے وہی ترتیب قرآن کی ترتیب بن گئی۔ اور جب آپ نے آخری سال حیات، آپ کے حیات ظاہری کا جب آخری سال تھا، تو اس میں صراحت ہے، باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس سال یعنی سن 10 ہجری میں حضور کی حیات کا جو آخری دور ہے، اس میں حضور نے سال میں ایک کے بجائے 2 مرتبہ تلاوت فرمائی، 2 مرتبہ پورا قرآن لوگوں کے سامنے پڑھا اور کہا کہ اپنے اپنے قرآن مجید کو اس کے مطابق درست کر لیں۔ تو اب جو 2 مرتبہ قرآن پڑھا تو اس کے اندر جو آخری مرتبہ پڑھا، گویا یہ جو ترتیب تھی آیتوں کی، یہ وہی ترتیب ہے جو آج قرآن کی ترتیب ہے۔ تو اب بتائیے کہ انفرادی سطح پر آیتوں کو سورے میں جمع کر دینا یہ تو مستقل کام جاری تھا۔ ان سوروں کو کس ترتیب سے پڑھنا چاہیے، وہ ترتیب بھی حضور کے بیان سے کسی نہ کسی ترتیب سے تو پڑھا تھا نا حضور نے، بس وہی ترتیب جو ہے وہ قرآن کی ترتیب ہے۔ تو یہ دونوں بنیادی کام تو عہد رسالت میں ہو گئے تھے۔ اب زیادہ سے زیادہ ایک کام بچتا تھا کہ حضور نے جو آخری مرتبہ جس ترتیب سے قرآن مجید پڑھا تھا وہ زبان سے تو ادا ہو گیا تھا، لیکن اس کی تحریری شکل یعنی آخری آیتوں کو بھی اس میں شامل کر کے اس کی تحریری شکل موجود نہیں تھی۔ وہ کام علی ابن ابی طالب نے سر انجام دے دیا۔ وہ جو کہا تھا کہ 6 مہینے تک
کیفیت یہ رہی کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے کاندھے پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن کو ترتیب نہ دے، جمع نہ کر لوں۔ تو جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید کسی نئے انداز سے جمع کرنا تھا، نہیں، اب تک زبانی لوگوں نے سنا تھا، تحریری شکل نہیں دیکھی تھی رسول کے آخری قرأت کی، اس آخری قرأت کو تحریر میں لے آنا یہ وہ کام تھا جو علی بن ابی طالب نے کر دیا۔ تو اب امت کے لیے بچا کون سا کام تھا جسے امت کہے کہ یہ کام ہم نے کیا؟ یعنی ترتیب کے سارے مراحل تو اسی وقت طے ہو گئے تھے، اب کون سا کام باقی تھا جس پہ امت دعویٰ کرے کہ یہ کام ہمارا تھا؟ تو ایک بات تو یہ کلرز کی گئی تھی، اور دوسری بات جو کلرز کی گئی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو اس انداز سے حضور نے دنیا کے سامنے رکھا کہ آج اس قرآن مجید کے سلسلے میں، یعنی 1400 سال کے پورے عرصے میں کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی زبر زیر کی غلطی کرے تو ہم نشاندہی کر دیتے ہیں کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، اگر کوئی کاتب لکھتے ہوئے کوئی لفظ غلط لکھ دے تو اس کے متعلق بھی فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں کتابت کی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن غلط اور صحیح کے اس پورے عمل میں ہمارے سامنے کہیں کوئی معیار موجود نہیں ہے کہ جس سے مقابلہ کر کے کہا جائے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ یہ بات ذرا اس پہ مزید تھوڑا سا غور کی دعوت دوں گا کہ یہ بڑی اپنی جگہ پہ منفرد بات ہے کہ جب ہم کسی چیز کو غلط کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں تو کسی معیار سے موازنہ کر کے کہتے ہیں۔ اگر کسی شاعر کا کلام ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کلام، یہ غالب نے یہ شعر یوں نہیں کہا تھا، تو پھر غالب نے کس طرح کہا تھا؟ تو کس طرح کہا تھا اس کے لیے غالب کا کوئی نسخہ، کوئی مجموعہ کہ صاحب وہ رامپور نسخہ رامپور ہے اس سے موازنہ کر کے دیکھو، یا غالب کے اپنے قلم کا لکھا ہوا نسخہ موجود ہے اس کی بھی اب تصویر لے کے اور چھاپا جا چکا ہے، تو غالب کے قلمی نسخے میں یہ شعر یوں نہیں یوں لکھا گیا ہے، تو وہ معیار بنا اور اس معیار پر ہم شعر کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ غالب کا شعر ہے یا نہیں ہے، یا اس کے اندر غلطی ہے یا نہیں ہے۔ نثر ہو، نظم ہو، کوئی چیز ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو کسی اصل سے مقابلہ کر کے کہتے ہیں کہ غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تب بھی موازنہ کر کے آپ کہتے ہیں یہ چیز صحیح ہے۔ بغیر معیار کی موجودگی کے اصل غلط یا صحیح کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ، کوئی نہ کوئی معیار، کوئی نہ کوئی میزان، بھئی کسی چیز سے تو تول کے فیصلہ کریں گے نا کہ وزن پورا ہے کہ نہیں ہے، کوئی باٹ تو ہوگا، کوئی چیز تو تولنے کے کام آئے گی، بس وہ جو چیز تولنے کے کام آتی وہی معیار ہوتا ہے۔ اب قرآن کے سلسلے میں آپ 1400 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ کسی نے غلط پڑھا آپ نے کہا یہ غلط ہے، کسی نے غلط لکھا آپ نے کہا یہ غلط ہے۔ آج تک ایک قرآن کے علاوہ دوسرے کسی قرآن کو صحیح نہیں کہا گیا، یعنی ایک نسخے کو، ایک انداز کو تو صحیح کہا گیا، اس کے علاوہ جس نے کوئی اس سے ہٹ کے بات کی آپ نے کہا کہ غلط ہے۔ اگر جس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں وہ پلٹ کے کہے کہ جناب آپ کہہ تو رہے ہیں کہ میں غلط ہوں، ذرا ثابت تو کیجئے یہ غلط ہے۔ کوئی کاتب غلط قرآن مجید لکھ دے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ آیت یوں نہیں ہے یوں ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے جناب ثابت کیجئے کہ یوں نہیں ہونی چاہیے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح ہے۔ اگر کوئی کہے تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا جواب ہے کہ صحیح قرآن کون سا ہے، کہاں ہے، وہ معیار کہاں ہے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اتنے عرصے سے غلط کو غلط کہا جا رہا ہے اور غلط کو غلط مانا جا رہا ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے، اگر غلط ہے تو وہ فوراً تسلیم کرے گا کہ ہاں مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں نے یہاں پہ زبر زیر کی کوتاہی کر دی۔ اچھا تو کیا اس کا معیار جو عام طور پر قرآن مجید چھپے ہوئے موجود ہیں یا جو حافظوں کے حفظ میں ان کے ذہن میں موجود ہیں اس قرآن سے مقابلہ کر کے کہتے ہیں؟ کیا یہ اس سے موازنہ کر کے کہتے ہیں؟ تو عقل کہے گی کہ اس سے موازنہ ہو نہیں سکتا کہ جس میں اپنے خود اس میں غلطی کا امکان ہو۔
بھائی جو کوئی قاری ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن مجید ایسے پڑھوں گا کہ اس کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ غلطی ہو جائے؟ کوئی قاری نہیں ہے، کوئی کاتب نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں ایسا قرآن مجید لکھوں گا کہ جس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ ہے کوئی؟ جہاں تک قاری کی قرأت کے دوران، تراویحوں میں قاری قرأت کرتا ہے نا، حافظ قرأت کرتا ہے تو پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کہیں غلط پڑھے تو وہاں پر لقمہ دے کے اس کو صحیح کر دے۔ تو جب تک یہ صحیح کرنے والا پیچھے کھڑا ہے اس وقت تک یہ ماننا پڑے گا کہ اس قاری میں قرأت کے دوران غلطی کا امکان ہے۔ اور جب تک مختلف پریس میں، چھاپے خانوں میں کاتب کی کتابت کی پروف ریڈنگ کے لیے ایک پروف ریڈر رہے گا، وہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ کاتب غلطی کر سکتا ہے، تبھی تو پروف ریڈر چاہیے نا۔ تو جو لکھنے میں غلطی کر سکتا ہے، جو پڑھنے میں غلطی کر سکتا ہے، وہ کسی کی چیز کو غلط اور صحیح کرنے کے لیے معیار نہیں بن سکتا۔ معیار تو وہ ہونا چاہیے نا جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کامل نمونہ ہو جس سے مقابلہ کر کے فیصلہ کریں۔ اب صورتحال یہ ہے، اچھا دنیا میں سوچئے کہ کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئے کہ جہاں کوئی معیار کے بغیر آپ اس کے غلط صحیح ہونے کا فیصلہ کریں۔ کوئی شے، کوئی بات، کوئی شعر، کوئی چیز کے اپنی شکل و صورت، کوئی نہ کوئی معیار کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، تبھی یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو اب ذرا بتائیے کہ 1400 سال سے قرآن مجید کے متعلق آپ بے دریغ یہ فیصلہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن آپ کے پاس آج تک کہیں کوئی معیار نہیں ہے۔ وہ اصلی قرآن، وہ حقیقی قرآن، وہ معیاری قرآن کہاں ہے؟ لیکن آپ کا غلط اور صحیح کرنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی معیار ہے۔ دیکھیے بغیر معیار کے آپ کوئی نہ کوئی صحیح مانیں گے نا، تبھی تو کسی غلط کو غلط کہیں گے۔ تو اس صحیح کے وجود کے آپ قائل ہیں، لیکن وہ صحیح ہے کہاں؟ یا اسی بات کو اس زاویے سے دیکھیے کہ جتنے قرآن دنیا میں موجود ہیں ان میں سے کوئی اصلی قرآن ہے؟ یہ سب اصلی کی نقل ہیں۔ دیکھیے یہ مسجدیں عبادت خانے ہیں تو یہ بھی مسجدیں اصلی اللہ کی گھر نہیں ہے۔ اصلی گھر تو وہ ہے جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ اب اس خانہ کعبہ کی نقل میں آپ جہاں بھی مسجد بنائیں تو اس مسجد کو معیاری ہم اس وقت کہیں گے، یعنی اس میں وہ چیزیں کہ نماز کی گنجائش کیسی ہے، کیا صورت ہے، یہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی سمت قبلہ نما ہے بھی کہ نہیں ہے، اس سب کا معیار مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے۔ یہ معیار ہیں اور اس پر ہم اپنی مسجدوں کو پرکھتے ہیں۔ ہماری مسجد کس سمت میں بنی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے خانہ کعبہ کس سمت میں ہے۔ ایک مرکز، ایک معیار ہے، اس سے موازنہ کرتے ہیں۔ قرآن کے معاملے میں جب غلط صحیح کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اصلی قرآن کہاں ہے جس سے موازنہ کر کے آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ لیکن اگر اصلی قرآن نہیں ہے تو موازنہ کس سے ہوتا ہے؟ مانیے کہ ہے، اچھا اب ایک چیز ہو اور اس کا سراغ نہ ملے کہ کہاں ہے، پتہ نہ چلے کہ کہاں ہے، تو اس کو کہتے ہیں غائب۔ ایک اصلی قرآن ہے، ایک معیاری قرآن ہے، ایک اسٹینڈرڈ قرآن ہے، کیونکہ اگر نہیں ہے تو آپ غلط صحیح کہہ نہیں سکتے، چونکہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک اصلی قرآن ہے، ایک معیاری قرآن ہے، ایک اسٹینڈرڈ قرآن ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل قرآن غائب ہے۔ یہ اصل قرآن غائب ہے
اور جناب یہ کوئی لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، خطابت کا جوہر نہیں دکھا رہا ہوں، اپنے طور پہ غور کیجئے۔ علاوہ کیا کوئی بات بنتی ہے کہ ایک کوئی جو معیار ہے جس پہ ہم قرآن کو پرکھ رہے ہیں وہ کائنات میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، چونکہ ہمیں جگہ نہیں معلوم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غائب ہے، لیکن غائب رہتے ہوئے اس قرآن کا یہ عالم ہے کہ وہ غائب قرآن، وہ اصلی قرآن جو نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کی قوت اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ جہاں غلطی ہوتی ہے وہ ٹوک دیتا ہے۔ یعنی جہاں وہ غلط قرآن پڑھا گیا وہاں وہ اصلی قرآن جو پردہ غیبت میں ہے، نگاہوں میں نہیں ہے، وہ فوراً ہمارے ذہنوں کو کھٹکھٹاتا ہے کہ دیکھو یہاں یہ لفظ غلط پڑھا گیا، یہاں یہ لفظ غلط لکھا گیا۔ قرآن صامت غیبت میں رہ کر اس طرح ہدایت کرتا ہے کہ غلط کو غلط کرتا رہتا ہے، صحیح کو صحیح قرار دیتا رہتا ہے۔ قرآن ناطق اگر غیبت میں رہ کے ہدایت کرے تو حیرت کی کیا بات ہے۔ آج تک دنیا میں وہ قرآن حکومت کر رہا ہے کہ جو غائب ہے۔ ہمارے سامنے تو نقلیں ہیں، ان نقلوں کو درست رکھنے کی ذمہ داری اس پہ ہے جو پردہ غیبت میں ہے۔ وہ قرآن جو صامت ہے، جو اپنے طور پر حرکت نہیں کرتا، جو ہمارے زبان سے ہم ادا کریں تو ادا ہوتا ہے، اس قرآن کی غیبت میں رہ کے یہ قوت ہے، یہ قدرت ہے کہ وہ ہدایت دیتا رہتا ہے، رہنمائی کرتا رہتا ہے، غلط صحیح بتاتا رہتا ہے۔ تو سوچئے کہ وہ جو قرآن ناطق ہے، جس کا کام ہی بول کر بتا کر لوگوں کو راہ دکھانا ہے، وہ پردہ غیبت میں رہے تو اس کے لیے ہدایت کرنا کون سا دشوار مرحلہ ہوگا۔ یقیناً وہ ہدایت کرتا رہتا ہے، رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ بہرطور بزرگان گرامی، یہ تو ایک ضمنی نتیجہ تھا جو بات سے حاصل ہوا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں اصولاً جب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن مجید جمع ہونے کے جتنے معنی ہیں ہر اعتبار سے عہد رسالت میں جمع ہو چکا تھا، یعنی سوروں کی شکل میں جمع ہو چکا تھا۔ جو موجودہ کتابی صورت ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے بھی عہد رسالت میں جمع ہو چکا تھا۔ آیتیں اپنی موجودہ حیثیتیں اختیار کر چکی تھیں۔ اب یہ بحث کہ یہ موجودہ ترتیب ایسی کیوں ہے، کسی اور طریقے کی کیوں نہیں، یعنی بے اعتبار نزول کیوں نہیں، یہ ترتیب مکی اور مدنی آگے پیچھے کیوں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے اوپر اگر موقع ملا تو تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی۔ اس وقت تو ہمیں صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا ذات رسالت پر، اور اگر یہ ثابت ہے کہ رسول نے قرآن جمع کیا تھا تو اب یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ ترتیب ایسی کیوں ہے۔ جس کی چیز ہے جیسے چاہے ترتیب دے، یعنی مسئلہ تو تب ہونا کہ جب ترتیب دینے والا کوئی اور ہو، نازل کسی اور پہ ہوا تھا، تب تو ہم بحث کریں کہ یہ ترتیب ایسی کیوں ہے، ایسی کیوں نہیں۔ یقیناً خدا اور رسول کے کام میں مصلحت بھی ہے، منشا اور مقصد اس میں کچھ موجود ہے، لیکن وہ اس وقت موضوع بحث نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ انشاءاللہ ضمنی سوالات جتنے بھی اٹھے وہ درمیان میں کوشش کروں گا کہ جواب آتا رہے، لیکن اس وقت تو ہمارے لیے اطمینان کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جمع قرآن حضور کا کام تھا تو پھر ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ یہ مکی بعد میں کیوں اور مدنی پہلے کیوں اور یہ آیتیں یہاں سے وہاں کیوں۔ پھر اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رسول نے اگر قرآن کو اس طرح چھوڑا ہے تو اس میں مصلحت کیا ہے۔ ہمیں اس مصلحت پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو بہرطور یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ترتیب ایسی کیوں ہے، لیکن یہ تو ثابت ہے نا کہ حضور نے صورتوں کی شکل میں قرآن کی آیتوں کو جمع کر کے پہلے اس کے چیپٹر بنائے،
ابواب بنائے اور اس کے بعد پھر ان کو جمع کر کے ایک ترتیب دے کے پوری کتاب قرآن مجید کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کر دی، خود تلاوت فرما دی، تصحیح کر دی، کسی کے پاس غلط نسخہ اگر ہے تو اس میں درست کرنے کے لیے حضور نے خود بتا دیا کہ صحیح کیا ہے۔ یہ سارا کام حضور کر چکے۔ جب حضور سارا کام کر چکے اور ان کے عہد حیات ظاہری میں یہ سب کام ہو چکا، تو اب یہ بحث کرنا اصولی طور پر بیکار بحث ہے کہ بعد میں جو فلاں فلاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن جمع کیا، ان کے دعوے کی حقیقت کیا ہے۔ اصولاً یہ بحث اب ایک طے شدہ بات کو دوبارہ چھیڑنا ہے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر کبھی ایک جھوٹ بولا جائے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ حقائق کی روشنی میں دیے گئے دلائل کا 2 قدم بھی مقابلہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مذاہب نے کہا کہ ہمیں دین کے معاملات میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنی چاہیے، زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، جتنے بھی معاملے ہیں اس کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی منع کر دیا جائے کہ جہاں سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جہاں بحثیں کی جاتی ہیں، وہاں مت جانا، ان لوگوں کی باتیں نہ سننا، یہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ایک ایسے شیشے کے گھر میں رہتا ہو کہ جو دلیل کے پتھر میں چکنا چور ہو جائے۔ تو اس لیے جتنے دعوے کیے گئے ہیں، جس حد تک امکان ہے، کیا حرج ہے کہ ایک نظر ان کے اوپر ڈال بھی لیا جائے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن جمع کیا، تو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ قرآن جمع کرنے کی جو دعوے کر رہے ہیں، جبکہ میں یہ بڑی وضاحت سے عرض کر چکا کہ کوئی مسلمان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ قرآن جمع کر سکتا ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو جمع کر سکے۔ یہ تو خدا کا اپنا کرم تھا اور اس کے حبیب کا کارنامہ ہے کہ قرآن آپ کو جمع صورت میں مل رہا ہے اور آپ سب اس پہ متفق ہیں۔ مسلمان کسی اعتبار سے بھی کسی مسئلے پر دوسروں کو متفق نہیں کر سکتا تھا، نہ اس نے کیا ہے اور نہ اس کے اندر اس کی صلاحیت تھی۔ لیکن اس کے باوجود ذرا ایک نظر ان روایتوں پہ بھی ڈال لیجئے کہ جو جمع قرآن کے سلسلے میں کہی گئی ہیں۔ ایک عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھیے ایک بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا، ہم لوگوں کے متعلق کچھ لوگوں کو اتنی بدظنی ہو گئی ہے کہ اگر کسی محترم مقدس صحابی کا نام ہماری زبان پہ آئے تو فوراً وہی سمجھتے ہیں کہ ان کا نام لینا ہی تبرہ ہے، یعنی بلا وجہ بدظنی سے کام لیا جاتا ہے کہ اگر ہم تاریخ کے کسی واقعے کو بھی بحث کریں اور کوئی شخصیت کا نام آ جائے تو نام کا آنا ہی فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ضرور یہ برا کہہ رہے ہوں گے۔ جناب والا، مسئلہ چونکہ ایسی شخصیتوں کے سے متعلق ہے کہ جن شخصیتوں سے آپ کا عقیدت و احترام کا رشتہ ہے، ہم ان کی توہین کرنا یا کسی اعتبار سے ان کے مقام کو گھٹانا یا بڑھانا نہیں چاہتے۔ آپ جو سمجھتے ہیں شوق سے سمجھتے رہیے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ جو کچھ سمجھتے ہیں ہم بھی وہی کچھ سمجھتے ہیں، آپ کی اپنی سمجھ ہے، ہماری اپنی سمجھ ہے، لیکن مقصد دل آزاری نہیں ہے۔ کسی کا نام لے لینا حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اگر کوئی واقعہ زیر بحث آتا ہے اور اس میں کسی کا نام آ جاتا ہے تو اسے یہ نہ سمجھیے کہ بدنیتی سے ہی نام لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر اب اس سمجھ کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، وہ تو انسان پھر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کسی بھی بات کے متعلق کچھ بھی گمان کر سکتا ہے۔ میں پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا مذاق اڑانا، مذاق کرنا یا کسی پر غلط الزام لگانا یہ کچھ مقصود نہیں ہے، صرف حقائق کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید تیسری خلافت کے زمانے میں جمع ہوا،
ایک طویل عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت عثمان جامع قرآن ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے ہیں۔ کیسے انہوں نے قرآن کو جمع کیا یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ان واقعات کو دیکھا جائے کہ آپ نے کیا کیا بتایا، لیکن بہر طور آپ یہ کہتے رہے کہ جمع قرآن کا سہرا حضرت عثمان کے سر ہے، اور آپ نے ان کو بڑے فخر سے جامع قرآن کو جمع کرنے والا یہ خطاب بھی ان کو دے دیا۔ اور ہمیں کئی مرتبہ یہ طعنہ بھی دیا گیا کہ اگر تمہیں حضرت عثمان کی خلافت قبول نہیں ہے تو پھر حضرت عثمان کا جمع کیا ہوا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو قرآن انہوں نے تمہیں دیا ہے۔ یہ طعنہ بھی اکثر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید پر بھی بڑے دعوے سے لکھا گیا کہ یہ وہ صحیفہ ہے کہ جسے حضرت عثمان نے محفوظ کیا تھا، اور اس کو صحف عثمانی کا نام بھی دیا گیا، اور ماشاءاللہ سے قرآن مجید کی جلد پر بھی یہ چھپے ہوئے نام آپ کو مل جائیں گے، خود آپ کے ہاں بھی مل جائیں گے۔ مسجد علی میں چلے جائیے، وہاں سے بھی بہت سے قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صحف عثمانی ہے۔ تو یہ دعویٰ بڑے زور شور سے کیا گیا کہ حضرت عثمان نے قرآن جمع کیا، لیکن دعویٰ کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ احساس ہونے لگا کہ یہ معاملہ تو کچھ غلط ہو گیا۔ اس لیے غلط ہو گیا کہ اگر قرآن مجید حضرت عثمان کے عہد تک جمع نہیں ہوا تھا تو حضرت عثمان کا عہد کب آیا ہے؟ 2.5 سال حضرت ابوبکر کا عہد، 10 سال حضرت عمر کا عہد، اس کے بعد حضرت عثمان کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو شروع ہوتے ہی تو قرآن نہیں جمع ہو گیا ہوگا، کم از کم 5-6 سال تو لگے نا۔ 13 سالہ دور حکومت تھا، اس میں 4-5 سال کے بعد ہی یہ تحریک شروع ہوئی ہوگی، پھر قرآن جمع ہوا ہوگا۔ تو حضور کے دنیا سے جانے کے کم و بیش 20 سال کے بعد 12.5 سال تو پہلے ہی گزر گئے تھے، 5-7 سال ان کے دور کے شامل کیجئے تو 19-20 سال کے بعد جا کے قرآن جمع ہوا۔ تو 19-20 سال کے بعد جب قرآن جمع ہوا تو اس سے پہلے جتنی شخصیتیں گزری، صحابہ کرام کی عظیم جماعت، وہ کیا چیز پڑھتی تھی جب قرآن تھا ہی نہیں؟ اتنی بڑی جماعت صحابہ جو دنیا کے بہترین انسانوں کا مجموعہ، اعلیٰ ترین نسل انسانیت کی، اور اس نسل کو آپ قرآن سے محروم کر رہے ہیں کہ اس کے پاس تلاوت قرآن کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ارے تلاوت قرآن کے لیے چلیے عام صحابیوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہ ایک انتہائی محترم صحابی جو دوسری خلافت کی مسند تک تشریف لائے، اور ان سے بڑا جلیل القدر کوئی اور خلیفہ آپ کی نگاہ میں نہیں ہے، اس خلیفہ نے اپنے عہد میں ایک نماز رائج کی تھی جو مشتمل تھی صرف قرآن پڑھنے پر۔ ذرا بتائیے کہ جب قرآن جمع ہی نہیں تھا تو تراویحوں میں پڑھا کیا کرتے تھے آپ؟ یعنی عمومی تلاوت ہو یا نہ ہو،
لیکن اگر جمع قرآن مانے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا تھا تو اس سے پہلے اور کوئی موقع ہو یا نہ ہو، تراویح تو تھی ہی قرآن پڑھنے کے لیے تمام اور اس میں ختم قرآن ہوا کرتا تھا۔ حضور کی ایک حدیث اس سے پہلے موجود تھی کہ قرآن مجید کو کم از کم 3 دنوں میں ختم کرو، اس سے کم عرصے میں قرآن کو پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی رسول یہ نہیں چاہتے کہ قرآن مجید کو بغیر غور و فکر کیے ہوئے یوں ہی روانی سے پڑھ لیا جائے، اور وہ لوگ جن کو بڑا شوق ہے کہ ہم نے 9.5 منٹ میں قرآن کا 1 سپارہ ختم کر لیا، وہ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ نگاہ رسالت میں قرآن کو یوں تیزی سے پڑھنا مقصود قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سوچ سوچ کر سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو رسول کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 3 دن میں ختم کرو۔ ختم وہی چیز ہو سکتی ہے جس کا آغاز بھی ہو، انجام بھی ہو۔ بتائیے بغیر کسی سرے کے کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں جا کے ختم کریں گے؟ ختم قرآن کی اصطلاح عہد رسالت میں رائج تھی، اور ختم قرآن ہی آپ کے تراویحوں میں ہوتا ہے۔ تو جب قرآن جمع ہی نہیں تھا تو ختم قرآن کہاں سے ہوتا تھا؟ تو یہ اتنے مسائل اٹھے، اور یہ تو مسلمانوں کے اندر کے مسائل تھے۔ باہر والوں نے اعتراضات کے ڈھیر لگا دیے، جو غیر مسلم تھے انہوں نے کہا کہ اگر قرآن رسول کے 20 سال کے بعد جمع ہوا ہے تو اس بات کی کیا سند ہے کہ سارا قرآن جمع ہو گیا، اور اس بات کی کیا سند ہے کہ جو قرآن جمع ہوا ہے وہ تمام تر قرآن ہی ہے؟ بھائی 20 سال کے بعد، اس 20 سال میں تو نہ معلوم کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب تاریخ بالکل روشن اور تفصیلات نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، 20 سال میں بچے پیدا ہو کر جوان ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے 20 سال پہلے کے واقعات ماضی بعید کے قصے ہوتے ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے کی داستانیں ہوتی ہیں۔ بھلا بتائیے کہ اتنے دیر میں اس زمانے لا علمی میں کیسے قرآن مجید بکھری ہوئی حالت میں محفوظ رہ سکتا تھا؟ تو اب جب یہ اعتراضات ہوئے تو آج کا عالم پریشان ہو گیا۔ اب تک تو حضرت عثمان کو جامع قرآن کہتا تھا، لیکن آج کا عالم الجھ گیا کہ اگر یہ بات کہتے رہے تو اتنے بہت سے سوالوں کا جواب کون دے گا، کہاں سے جواب آئیں گے؟ تو اب جیسے اس عہد کے ایک عالم جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ، پیرس میں ان کا انتقال ہوا ہے 2-3 سال پہلے، بڑی محترم اور معزز شخصیت ہیں، یہاں تک معزز شخصیت ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ تشریف لائے پاکستان میں، تو ان کا جو لیکچر تھا وہ نظام حکومت کے اوپر انہوں نے خطاب کیا تھا۔ اس خطاب کے ہونے سے پہلے اعلان یہ کیا گیا کہ گروہ صحابہ انسان کی بہترین افراد پر مشتمل جماعت تھی، وہ گروہ صحابہ گزر گیا، وہ کاروان صحابہ چلا گیا، لیکن ان میں سے ایک اسی شخصیت، اسی مزاج اور کردار کا حامل ایک فرد پیچھے رہ گیا، اور اس پیچھے رہ جانے والے کا نام ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہے۔ یہ ہمارے یہاں کی ٹیلی ویژن پر ان کا تعارف کرایا گیا تھا۔ سن 64 یا 65 میں انہوں نے، ہمارے یہاں ایک یونیورسٹی ہے بھاولپور میں، بھاولپور ایک ریاست تھی اس زمانے میں، وہاں پر شرعی یونیورسٹی ایک قائم کی گئی تھی جو آج تک موجود ہے۔ اس شرعی یونیورسٹی میں یہ لیکچر دینے کے لیے گئے تھے پیرس سے، تو انہوں نے وہاں پر کوئی 8-10 لیکچرز دیے تھے جو خطبات بھاولپور کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، اور اب اس خطبات بھاولپور نامی کتاب پر حکومت پاکستان نے ان کو ایک خصوصی ایوارڈ 10 لاکھ روپے کا دیا تھا، جو انہوں نے اپنے نام سے قائم کیے جانے والے کتب خانے کے لیے نظر کر دیا، اور ادارہ تحقیقات اسلامی جو حکومت کا قائم کردہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں ایک شعبہ پورا ان کے نام کا لائبریری میں قائم کیا گیا ہے، وہ اس 10 لاکھ روپے سے جو انہوں نے اپنے انعام کے واپس کیے تھے۔ یہ تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے۔ انہوں نے جو خطبات بھاولپور دیے تو اس میں پہلا خطبہ ہی قرآن کے اوپر ہے، پہلا خطبہ ہی یہ اس خطبات بھاولپور کی بے پناہ، یعنی اس کے ایڈیشن شائع ہوئے کم از کم 4-5 ایڈیشن تو خود میرے پاس موجود ہوں گے، اور شاید اس کے علاوہ بھی ہوں، اور ان کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو بہرطور اس میں جو پہلا لیکچر ہے وہ قرآن کے اوپر ہے۔ اس پورے لیکچر میں تاریخ قرآن ہے، قرآن کیسے نازل ہوا، کیسے جمع ہوا، پورے لیکچر میں حضرت عثمان کا نام نہیں آیا، سرے سے کوئی نام نہیں آیا۔ وہ یہ کہتے رہے کہ قرآن مجید حضرت ابوبکر کے عہد میں جمع ہو چکا تھا، حضرت عثمان کا نام ہی نہیں لیا۔
جب لیکچر ختم ہو چکا تو اس کے بعد سوال جواب ہوئے، اور وہ سوال جواب بھی اس کتاب کا حصہ ہیں۔ اس میں ایک لڑکے نے فوراً اٹھ کے، یونیورسٹی کی طالب علم نے سوال کیا کہ حضور جامع قرآن تھے حضرت عثمان اور آپ نے ان کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی، حضرت عثمان جامع قرآن نہیں تھے۔ حضرت عثمان نے قرآن تو حضرت ابوبکر کے عہد میں جمع ہو چکا تھا، حضرت عثمان نے در حقیقت مسلمانوں کو ایک قرت پر جمع کیا ہے، یعنی کم از کم وہ جو پہلا موقف تھا کہ یہ صحفے حضرت صحیفہ حضرت عثمان ہے، اس سے ایک قدم تو پیچھے ہٹے کہ نہیں صاحب یہ ان کا صحیفہ نہیں ہے، انہوں نے قرت پہ جمع کیا ہے۔ بہت سی قرتیں ہو گئی تھیں، ان سب قرتوں کو ایک قرت بنا گیا اور اس پر ملت کو جمع کیا۔ اب یہ قرت پر جمع کیا یا نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن چونکہ وہ آیت جسے میں پڑھ رہا ہوں اس کا ایک جز یہ بھی ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں اور اس کی قرت بھی ہم جاری کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگر وقت رہا تو قرت کے سلسلے میں بھی تفصیلات عرض کروں گا کہ قرت میں کسی کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ تیسری خلافت میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا، پہلی خلافت میں جمع ہوا تھا۔ آپ اتنا پیچھے تو آئے، ذرا سی ہمت کیجئے تو اصل موقع تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، اب جو کہا اچھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو پہلے خلافت کے دور میں جمع قرآن کے مسئلے تک آئے تو اس کے بھی مجبوری تھی، اس کے لیے بھی مجبوری تھی۔ مجبوری کیا تھی کہ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ جمع قرآن حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا، لیکن امام بخاری کو پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ انہوں نے اپنی چوتھی جلد میں، بخاری شریف کی چوتھی جلد میں ایک باب ہے باب الفضائل القرآن، اس کے اندر ایک روایت لکھی کہ حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عمر تشریف لائے اور انہوں نے آ کے توجہ دلائی قرآن کے جمع کرانے کی طرف۔ تفصیلی روایت پھر بیان کروں گا، بہرطور وہ یہ توجہ دلائی، ان کے توجہ دلانے پر حضرت ابوبکر نے زید ابن ثابت کو ڈپیوٹ کیا، مقرر کیا کہ تم قرآن جمع کرو، اور چنانچہ انہوں نے وہ قرآن جمع کیا۔ تو اب یہ تفصیل امام بخاری لکھ چکے تھے کہ حضرت ابوبکر کے عہد میں قرآن زید ابن ثابت نے حضرت عمر کے مشورے سے جمع کیا تھا۔ اب اگر حضرت ابوبکر کے عہد میں قرآن جمع ہو چکا تھا تو حضرت عثمان کے عہد میں قرآن جمع نہیں ہو سکتا، اور اگر حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع مانے تو پھر حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا؟ یہ الجھن پڑ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ابوبکر کو جامع قرآن قرار دیتے ہیں اور حضرت عثمان کو جامع قرت قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے تو ان دو روایتوں میں اس طرح سے ایک رستہ نکال لیا، لیکن کیفیت یہ ہوئی کہ ہمارے علماء میں سے جناب ابو القاسم الخوئی علیہ الرحمہ، انہوں نے ایک کام یہ کیا، وہ ایک تفسیر لکھ رہے تھے البیان کے نام سے، تو تفسیر تو مکمل نہیں ہو سکی لیکن اس کا مقدمہ ایک جلد کی صورت میں شائع ہو چکا ہے عربی میں بھی، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ تو اس مقدمے میں انہوں نے ہمارے بھائیوں کی کتابوں سے جو مختلف روایتیں جمع قرآن کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بیشتر کو جمع کر دیا، ان ساری روایتوں کو جمع کر دیا۔ 27 روایتیں ہیں جو انہوں نے جمع کی ہیں، یہ جو ذمہ دار ترین کتابوں میں تھیں ان روایتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اب اگر ان روایتوں کو دیکھیے تو ایک کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے عہد میں جمع ہوئی، دوسرے کہتا ہے حضرت عمر نے جمع کروایا تھا قرآن، تیسرا کہتا ہے حضرت عثمان نے جمع کرایا تھا۔ پھر یہ کہ جب جمع کرایا گیا تو کس طریقے سے جمع کرایا گیا، ایک طریقہ بتاتا ہے، دوسرا طریقہ بتاتا ہے۔ ایک روایت میں 3 آدمیوں کا کمیشن مقرر کیا گیا، اس نے قرآن جمع کیا۔ ایک روایت کے مطابق 1 آدمی کا کمیشن تھا، اس نے قرآن جمع کیا۔ غرض اس طرح سے 27 مختلف روایتیں ہیں، اور ان 27 روایتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو صحیح مانیے تو 26 غلط۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک واقعے کو ایک سے زیادہ راوی نقل کرتے ہیں، تو کثرت روایت اور اگر ان میں اختلاف بھی ہو
تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے واقع ہر روایت غلط ہو جائے. علماء یہی کام کرتے ہیں کہ ان روایتوں کی تطبیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سے ملاتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے کہ جو مسئلے کو حل کر دے، کہ ایک راوی نے ایک کچھ کہا ہے، دوسرے راوی نے کچھ کہا ہے. دیکھیں ایک بڑی مشہور روایت ہے حدیث قصہ. یہ حدیث قصہ 3 خواتین نے اور 13 مردوں نے نقل کی، الگ الگ. 3 خواتین معمولی نہیں ہیں، خاتون جنت جناب سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ. یہ 3 خواتین ہیں، 2 امہات المومنین اور ایک خاتون جنت. ان سب نے اپنے اپنے طور پر حدیث قصہ روایت کی ہے. اور ادھر صحابہ کرام میں یعنی 5 تو خاندان رسالت کے افراد ہیں. جناب امیر المومنین نے اس روایت کو نقل کیا، امام حسن سے یہ روایت ہے، امام حسین سے روایت ہے، عبداللہ ابن جعفر سے یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے. یہ گھر کے افراد ہیں، یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے حضور کے رشتہ دار ہیں. اس کے بعد 8 اور اصحاب ہیں جنہوں نے روایت کی اور بڑے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے، انس ابن مالک نے روایت کی ہے، ابو سعید خدری نے روایت بیان کی ہے، عمر ابن سعد کا باپ جناب سعد ابن ابی وقاص جو فاتح شام بھی ہیں اور فاتح عراق بھی ہیں، تو وہ سعد ابن ابی وقاص نے بھی اس روایت کو روایت کیا ہے. اور جناب ام سلمہ کے ایک صاحبزادے ہیں جناب عمر ابن ام سلمہ. جناب ام سلمہ جو زوجہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے ابو سلمہ سے، یعنی جن کی وجہ سے، یعنی جو حضور سے پہلے جو ان کے شوہر تھے، ان کے ذریعے سے ان کے ایک فرزند تھے، ان کا نام تھا عمر. تو عمر ابن ام سلمہ یا ابو سلمہ انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. تو یہ 13 افراد نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اب اپنے اپنے طور پر روایت بیان کر رہے ہیں. جب خاتون جنت نے روایت کو بیان کیا تو کہا کہ حضور نے یمنی چادر منگائی، کسائے یمانی منگائی. جب جناب عائشہ نے روایت کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور نے ایک پھولدار چادر تھی، اس کے اندر ان 5 کو لیا. جب جناب ام سلمہ نے روایت کی تو انہوں نے کہا کہ خیبری چادر منگائی. جب ابو سعید خدری نے روایت بیان کی تو کہا کہ حضور نے اپنے ابا کے دامن میں اہل بیت کو لیا. اب بظاہر بالکل مختلف کیفیتیں ہیں، الگ الگ باتیں ہیں نا. یا پھر یہ کہ جناب ام سلمہ نے بتایا کہ میں گھر میں تھی اور حضور گھر کے اندر تشریف لائے اور وہاں سب کو انہوں نے چادر میں لیا اور وہاں پر اس واقعے کو، یعنی یہ واقعہ حدیث قصہ کا پورا واقعہ نقل کیا کہ وہاں پر آیت تطہیر اتری اور بڑے اہتمام سے انہوں نے کہا کہ آیت تطہیر میرے گھر میں اتری تھی. جو حدیث قصہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس میں یہ واقعہ جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں اور سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ جناب سیدہ کے گھر کا ہے. جو جناب عائشہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضور نے پھولدار چادر میں اہل بیت کو لیا، اس میں فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور گھر سے باہر نکلے اس حالت میں کہ آپ کے کاندھے کے اوپر چادر تھی جس میں سیاہ رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے. آپ نے اس چادر میں 4 افراد کو جمع کیا، یعنی باقی 5 کے افراد کو، اور اس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی. تو اس طرح سے ہر بیان کرنے والا جگہ بھی مختلف بیان کر رہا ہے، چادر کی تفصیلات بھی مختلف، جگہ بھی مختلف. اب جب تو اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ جب اتنی بہت سی روایتیں ہیں تو اگر کسی ایک کو صحیح مانے تو باقی غلط؟ جی نہیں، یہاں مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. وہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ آیت تطہیر کے نزول کی یہ اہمیت تھی کہ اس بات کو پوری طرح واضح کر دیا جائے کہ آیت تطہیر کے مصداق کون لوگ ہیں. یہ بڑا ضروری کام تھا. چونکہ ان مصداق کا نام قرآن نے اہل بیت بتایا تھا، اس لیے جہاں جہاں جس کے اس دعوے کا امکان تھا کہ کل وہ اپنے کو اہل بیت کہہ سکے گا، تو رسول نے اسی جگہ پر ان 4 کو اپنی چادر میں الگ لیا اور بتایا اہل بیت تو یہ ہیں. اب
حضرت عائشہ کے سامنے بھی بتایا، حضرت ام سلمہ کے سامنے بھی بتایا، اپنے اصحاب کے سامنے بھی بتایا کہ میرے اہل بیت تو یہ ہیں۔ تو چونکہ یہ بات، یہ پیغام اتنا اہم تھا کہ اس کو پوری طرح ذہنوں میں واضح کرنا درکار تھا، اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ قصہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ مختلف اوقات میں ہوتا رہا، تاکہ پوری طرح دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب قیامت تک اس بات میں نہ الجھنا کہ اہل بیت کون ہیں۔ لیکن جب مسئلہ ہو جمع قرآن کا، کہ قرآن جمع کیا گیا، تو جمع کرنا ایک عمل ہے، اگر ایک آدمی جمع کر لے گا تو دوسرے کے جمع کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، یہ کام ایک ہی دفعہ ہوگا نا، جو جمع کرے گا وہ کام ایک دفعہ ہوگا۔ اگر حضرت ابوبکر نے جمع کیا تو پھر حضرت عمر نے نہیں کیا، حضرت عثمان نے نہیں کیا، اگر حضرت عثمان نے جمع کیا تو اس سے پہلے کسی نے جمع نہیں کیا، اگر زید ابن ثابت نے کیا تو ابی ابن کعب نے نہیں کیا، اگر ایک آدمی کے کمیشن نے کیا تو پھر 3 آدمیوں کے کمیشن نے نہیں کیا۔ یا تو یہ کہو کہ ہر آدمی ادھورا کام کرتا تھا، دوسرے نے مکمل کر دیا، ایک طرف روایتیں کہہ رہی کہ ہر ایک نے مکمل کر دیا تھا، تو یہ کیسا قرآن تھا کہ بار بار جمع بھی کیا جاتا تھا پھر بھی جمع نہیں ہوتا تھا۔ اب وقت نہیں ہے، اور ابھی جب تک روایتوں پر تفصیلی بات نہ ہو جائے اس وقت تک یہ بات کہنا قبل از وقت ہوگی کہ ہمیں تو یہاں پر کچھ اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جمع کرنے کا اہتمام نہیں تھا، بلکہ جمع شدہ قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی ناکام کوششیں تھیں۔ یہ بار بار جو کمیشن بٹھائے جا رہے ہیں اور جو جمع کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے تو لگتا یہ ہے کہ ارادے کچھ اور ہیں، مقاصد کچھ اور ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جمع کرنے والوں نے اتنے مضبوط طریقے سے قرآن جمع کیا تھا کہ سر پٹک کے تھک گئے، ایک کے بعد دوسرے کا کوشش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا جو نہیں کر سکا تھا وہ دوسرے نے کرنا چاہا، دوسرا نہیں کر سکا تھا تیسرے نے کرنا چاہا، لیکن کسی سے بھی قرآن کے اندر تحریف نہ ہو سکی۔ یہ جمع کی کوششیں نہیں ہیں، تحریف قرآن کی کوششیں ہیں۔ بزرگان گرامی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ حقائق سے کس طرح کھیلتے رہے ہیں، آپ صداقتوں سے کس طرح سے یہ آپ کا رویہ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سچائیاں بدل جائیں، واقعات تبدیل ہو جائیں۔ آپ نے جتنے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں ان پر طرح طرح کے انداز سے رنگ چڑھایا۔ آپ کے تنخواہ دار مورخوں نے آپ کے برے کاموں کو اچھا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی، آپ کی بدنیتیوں کو آپ کی نیک نیتی بنا کے پیش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج کہتے ہیں کہ قصوروار یزید نہیں تھا، وہ تو کیا کریں کہ وہ ابن زیاد نے اپنے طور پر حکم جاری کر دیا تھا، ورنہ یزید وہ تو اہل بیت کے متعلق بڑے اچھے خیالات رکھتا تھا۔ ماشاءاللہ سے آج کے دور میں کہنے والے یہ باتیں بھی کہتے ہیں۔ بزرگان گرامی، اگر یزید ذرا سے بھی اچھے خیالات رکھتا اہل بیت کے لیے تو بعد شہادت حسین یہ اہتمام نہ کرتا کہ صرف بنی ہاشم کے قیدیوں کو دمشق بھیجا جائے۔ ذرا غور فرمائیے، اب اس وقت پیش نظر ایک اور منزل تھی، لیکن ضمناً اتنا سا عرض کر دوں کہ دمشق جانے کے ممکنہ راستوں میں سے ایک راستہ تھا کہ شہرم سے گزر کے جایا جاتا، اس سے کل 500 میل کا فاصلہ طے کرتے، 550 میل کا، اور کوفہ سے دمشق قافلہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن وہ راستہ اس وقت موجود نہیں تھا، اب تو پکی سڑکیں بن گئی ہیں، اس زمانے میں کوئی راستہ نہیں تھا۔ عام طور پر اس کے بجائے دریائے فرات کے کنارے کنارے شام میں داخل ہوا جاتا تھا، اور جہاں صفین کی لڑائی ہوئی ہے وہاں پہنچ کر اب وہاں سے حلب کا راستہ اختیار کرتے تھے، اور حلب پہنچ کر وہاں سے دمشق جایا کرتے تھے۔ یہ صحرائے شام کے کنارے کنارے کا علاقہ ہے، وہ راستہ سفر کا ہوتا تھا۔ وہ راستہ 750 میل لمبا تھا کوفے سے دمشق کا، لیکن یزید کی فوجیں اہل حرم کو جس راستے سے لے کے گئی ہیں وہ 1280 میل کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزار کر لے جایا گیا، اس راستے سے لے جانا ہی اس بات کی دلیل تھی
کہ یزید تو چاہتا یہ ہے کہ آل محمد کی تباہی کو ساری دنیا کو منظر دکھایا جائے، جتنا دنیا میں تشہیر ہو سکے وہ تشہیر کی جائے، اور جتنی اذیت دی جا سکے وہ اذیت دی جائے۔ بزرگان گرامی، ہم نے کربلا میں جو گرمی کی شدت تھی اور جو پیاس کی کیفیت تھی اس کا تذکرہ تو بہت سنا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اہل حرم نے صرف گرمیاں جھیلی ہیں؟ کربلا سے یہ قافلہ کوفے آیا، کوفے میں اس نے قید کا کچھ عرصہ گزارا کہ جس دوران میں یزید کو پیغام بھیجا گیا کہ امام حسین قتل ہو چکے ہیں، اب باقی احکامات کیا ہیں۔ یزید کی طرف سے جواب آیا کہ اس میں سے بنی ہاشم کے قیدیوں کو اور بنی ہاشم کے سروں کو ہمارے پاس دربار میں بھیج دیا جائے، تو چنانچہ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ واقعہ کربلا بہت سی تاریخیں ہیں، بحث کی جاتی ہیں، لیکن جب ہم کیلنڈروں کا مقابلہ کرتے ہیں اس عہد کے کیلنڈروں کا آج کے اس سے، تو اکتوبر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اگر قیام کوفہ 1 مہینے کا تھا تو معاملہ نومبر تک پہنچا۔ اب جس زمانے میں اس قافلے نے سفر شروع کیا ہے وہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ دسمبر کے مہینے میں، اور علاقہ کون سا ہے؟ دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ ترکی میں پہنچا، اور ترکی میں ایک مقام حران ہے، آج بھی موجود ہے، وہاں سے ایک بکر الحافر ایک مقام ہے، وہ بھی منازل میں شامل ہے، اور ایک مقام ہے حران۔ یہ سب منازل میں کتابوں میں درج ہے کہ حران تک یہ قافلہ پہنچا، حران سے حلب آیا، حلب سے دمشق تک آیا۔ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ انتہائی سرد علاقہ ہے۔ آج کے اس موسم میں جو حضرات ابھی شام زیارت کے لیے گئے تھے وہ دمشق اور حلب کا موسم جانتے ہیں کہ آج بھی وہاں باقاعدہ سردی ہے۔ ذرا سوچئے دسمبر میں انتہائی سردی تھی، انتہائی گرمی سے انتہائی سردی تک، اور کیفیت یہ ہے کہ چاہے یہ قافلہ سفر میں ہو یا بیبیاں کہیں قیام کریں، راستے میں قیدی ٹھہرتے تھے نا، تو ہر جگہ یزید کی فوجیں تو خیمے بنا کے اس میں رہتی تھیں، یہ بیبیاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی رہتی تھی۔ یہ موسموں کا تغیر تھا کہ جناب فاطمہ بنت الحسین، امام حسین کی بیٹی فاطمہ، وہ فرماتی ہیں کہ اس سفر کے بعد ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہمارے چہرے کی جلد اتر گئی تھی۔ بزرگان گرامی، ان کیفیتوں کے بعد سال بھر کی قید، اب اس قید کی تفصیلات بیان کروں تو وہ بھی سفر سے کم اندوہناک نہیں ہے۔ ایک قید میں نہیں رہی، قید خانے بدلے جاتے رہے، کبھی کھلے آسمان کے نیچے، کبھی ایسے قید خانے جس کے اندر روشنی کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان قید خانوں میں بیویاں رہیں۔ اب ان سارے ادوار سے گزر کر 1 سال ان مصائب کو برداشت کر کے جب بیبیاں مدینے پہنچی ہیں نا، تو قریب ترین عزیزوں کو بھی چہرے دیر تک دیکھتے رہتے تھے، اور پھر حیران ہو کے پوچھتے تھے، بی بی آپ زینب ہیں؟ بی بی آپ ام کلثوم ہیں؟ اپنے عزیز نہیں پہچان رہے تھے۔ یہ سوال غیر تو نہیں کر سکتے تھے نا، کس کی مجال تھی کہ مدینے میں زینب سے پوچھتا کہ آپ زینب ہیں؟ یہ گھر کے ہی فرد تھے جو یہ سوال کر رہے تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے چہرے۔ یوں تو مدینہ پورا ہی انتظار کر رہا تھا نا ان بیبیوں کا، لیکن مدینے میں جو ان قیدیوں کے واپسی کی سب سے زیادہ منتظر تھی، سب سے شدید انتظار کرنے والی تھی، وہ حسین کی ایک بیمار بیٹی تھی۔ سب سے زیادہ انتظار اس کو تھا کہ کب قافلہ آئے گا۔ اس نے دادی ام سلمہ کے پاس رکھی ہوئی خاک کو خون بنتے دیکھ کر اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا۔ صغرا کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ بابا مارا گیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ باقی قافلے کا کیا حال ہوا۔
اب انتظار میں ہے کہ جب کبھی واپس آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا واقعات ہوئے، میرا بابا کیسے مارا گیا۔ اب جو قافلہ آیا اور سلمہ جناب صغریٰ مدینے کے مکانوں کا سہارا لیتے ہوئے، دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے کسی صورت سے مدینے کے باہر پہنچی تو ایک مرتبہ چلتے چلتے ٹھٹک کے کھڑی ہو گئی۔ جو 7 بیویاں تھیں ان سے پوچھا قافلہ کہاں ہے؟ قافلہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ جو خیمہ لگا ہے نا، کہا فقط ایک خیمہ؟ ارے صغریٰ نے تو بھرا گھر بھیجا تھا نا، کہا فقط ایک خیمہ؟ اب صغریٰ کے قدم نہیں اٹھ رہے، بڑی مشکل سے ہمت کر کے آگے بڑھی۔ سید سجاد سامنے نظر آئے، بڑی دیر تک بھائی کو دیکھا، پہچان گئی یہ بھائی ہے، جا کے لپٹ گئی، بھیا بھیا بابا مارے گئے۔ ہاں بہن بابا مارے گئے۔ بھیا باقی سب کہاں ہے؟ باقی سب کہاں ہے؟ صغریٰ سب مارے گئے، سب مارے گئے۔ ابھی سب کے معنی بھی صغریٰ کی سمجھ میں ہے، یہ سب میں کون کون شامل ہے سمجھ میں نہیں آئے۔ نظریں ادھر سے ڈھونڈتی رہی، جب کچھ نہیں نظر آیا تو ایک مرتبہ اس خیمے میں ہمت کر کے گئی، دیکھا کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، ادھر ادھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سکینہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ رباب نے تڑپ کے کہا بیٹی سکینہ تو شام کے قید خانے میں سو رہی ہے۔ اچھا سکینہ بھی چلی گئی، ہائے میری بہن بھی رخصت ہو گئی۔ اب یہ جو کہا تو اس کے بعد دیکھا رباب نے یہ تو کہہ دیا کہ سکینہ نہیں ہے، لیکن رباب اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، حیران ہو کے زینب کی طرف دیکھا، ام کلثوم کی طرف دیکھا، کیا ڈھونڈ رہی ہو صغریٰ؟ کہا میرا علی اصغر کہاں ہے؟ علی اصغر کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا، رباب نے کلیجے سے لگا لیا۔ صغریٰ نہ سکینہ رہی نہ تیرا علی اصغر رہا، سب مارے گئے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ رب العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ، ناداروں کو وسعت رزق، طالب علموں کو حصول علم میں کامیابی، بے روزگاروں کو وسیلہ معاش، بے نعمت اولاد کے آرزومندوں کو لائق اور فرما بردار وارث عطا فرما۔ رب العالمین مومنین اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوں تو ان کی مشکلوں کو ان کے لیے آسان فرما دے، اور مومنین زندگی میں کسی آرزو کے خواہش مند ہوں تو پروردگارہ تیرے رحمت کی ایک لہر ان کی تمام کی تمناؤں کو پورا کر سکتی ہے، پروردگارہ ان کی ہر خواہش کو پورا فرما دے۔ رب العالمین انہیں بارگاہ محمد و آل محمد سے وابستہ رکھ۔ یا اللہ ہماری زندگی کی آخری سانس اس آئے ہمارے دل میں محبت آل محمد کا چراغ روشن ہو، اور ہماری زبان پر یا علی اور یا حسین کی صدائیں بلند ہو۔ یا اللہ اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے جلد ظاہر فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع